اور عاملین قرآن سے وہاں پر جو ہے حساب کتاب نہیں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ روزوں کے اخروی فوائد ہیں. مفتی صاحب ہم اخروی فوائد پہ تو ماشاءاللہ کلام کر رہے ہیں، مگر ایک انسان کی فطرت ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا جلد ہو. جو چیز جلد ریپلائی جس میں ملتا ہے نا تو اس کی طرف ذہن بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی کاروبار میں اگر پیسہ لگائے اور اس میں پتہ ہے کہ انویسٹ کرتے ہی مجھے جو ہے نا کچھ دنوں میں نفع مل جائے گا، تو وہاں انویسٹ سب کرتے ہیں. اور جہاں لگتا ہے کہ بھائی اس وہاں 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے لگیں گے، سال لگ جائے گا، تو وہاں سوچتے ہیں کہ یار لگاؤں نہیں لگاؤں. تو انسان ہے جلد باز ہے نا. تو دنیاوی فوائد بھی کچھ ایسے بتا دیں. ویسے روزے دنیاوی فوائد کے لیے تو نہیں رکھنے، اللہ کی رضا کے لیے رکھنے، مگر ہماری فطرت ہے تو کچھ بتا دینا آپ بھی. چند چیزوں سے روکنا بھی انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا کہ اگر آج آپ خالق کی ہدایت پہ رک جائیں گے تو اس کا تو ثواب بھی ملے گا، ورنہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان مخلوق کی ہدایت پہ بھی رکتا ہے. آخر شوگر والا بھی تو مخلوق کی ہدایت پہ، ڈاکٹر کی ہدایت کے اوپر شوگر سے رک جاتا ہے. اللہ اللہ. تو مٹھائی سامنے نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سب کھا رہے ہیں، اسے بولا آپ کھا لو. اچھا اسی طرح کئی ٹیسٹ ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ بھئی آپ کو اتنے گھنٹے جو ہے وہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، 12 گھنٹے کا پیریڈ ہے، آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، تو ہم اس سے جو ہے وہ رکتے ہیں. تو آج مخلوق کے کہنے پر رک رہے ہیں فائدوں کے حصول کے لیے. بھئی شوگر اگر کوئی کھائے گا تو اس کو نقصان دے گی، بلڈ پریشر والے کو نمک جو ہے وہ نقصان دے گا. تو یہ چیزیں نقصان دے رہی ہیں. اب ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے، بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کو یہ چیز نقصان دے گی، لیکن کیونکہ میں تو کھا بھی رہا ہوں مجھے تو نقصان نہیں دے رہی. غلط واقع ہو سکتی ہے بات، تجربہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن خالق کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. وہ تو مالک ہے، اس نے بنائی ہے مخلوق، وہ جانتا ہے میری مخلوق میں کیا نقص ہے، میری مخلوق میں کیا کمی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے لیے کیا چیز نقصان دہ. صحیح. تو اولاً تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے حکم پر روزہ رکھنا چاہیے، قطع نظر دنیاوی فوائد کے حوالے سے. دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ اور تصوف کے اعتبار سے جنت یا آخرت کے معاملات کو بھی نہ دیکھے بلکہ اللہ کی خالی کے جنت وہ محبت ہو، جبھی تو پھر آئے گا نا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. انسان کی رب سے محبت اور یہاں رب کی بندے سے محبت ہے، اور روزہ دار یقیناً صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے. ایک حکایت ذکر کی، فرمایا کہ محمد بن یمانی نے 6 باتوں کا سوال 6 مقام پر کیا، ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا. اچھا. وہ کیا تھا؟ اطباء سے سوال کیا، ڈاکٹر سے سوال کیا کہ ایسی چیز بتلاؤ کہ جس میں بدن کی شفا اور صحت کی حفاظت کے لیے بہترین ضمانت ہو. انہوں نے کہا وہ کم کھانا اور بھوک ہے. ٹھیک ہے. علماء سے پوچھا حافظے کی قوت اور یادداشت کے لیے سب سے بہتر چیز بتلاؤ. فرمایا وہ کم کھانا اور بھوک ہے. زاہدوں سے، جو دنیا سے بے رغبت لوگ ہیں، ان سے کہا کہ دنیا کی لذت سے بے رغبتی پر مدد کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا وہ کم کھانا اور بھوک ہے. حکما اور عقلاء سے پوچھا کہ جو چیز عقل و فہم کو زیادہ کرے وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کم کھانا اور بھوک ہے. عابدوں سے پوچھا کہ عبادت کی طرف انسان کو مائل کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا کم کھانا اور بھوک ہے. بادشاہوں سے پوچھا کہ وہ عمدہ اور بہتر شے کیا ہے جو کھانے کو لذیذ سے لذیذ تر بنا دے؟ کہا کم کھانا اور بھوک. اللہ 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 اللہ. یہ جملہ سن کر، یہ فوائد سن کر ابن یمانی نے فیصلہ کیا کہ اس بھوک و پیاس کو روزے جیسی محبوب اور عبادت کی شکل میں کیوں نہ اختیار کر لیا جائے کہ یہ فوائد بھی حاصل ہو اور رب کی رضا بھی حاصل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ایک حکایت میں روزوں کے اتنے فوائد بیان کر دیے، کیا بات ہے. عقل کے بڑھنے کا، حافظے کے بڑھنے کا. ایک بات پتہ چلی کہ اگر آپ نے روزے کے فوائد پوچھنے ہیں نا تو پھر ایسے شخص سے مت پوچھیے کہ جو کھانا اور روزوں سے کتراتا ہے، بلکہ اس سے پوچھیے کہ جو روزے رکھتا ہے، یا جو خود پیزے پراٹھے کے پیچھے پڑا ہوگا تو وہ کیا روزے کے فوائد بیان کرے گا. صحیح بات ہے. جی مفتی صاحب. تو انسان کے یعنی طبی اعتبار سے اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں تو ہم اگر کسی ماہر طبیب یا ان کی رائے لیں تو وہ بتائیں گے. جو خلاصہ کلام وہ یہ کہ انسان کہ جسم کی زکوٰۃ، حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. تو جسم میں ایسے فاضل مادے جو پیدا ہو جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے روزے ایک طریقے سے فرض کیے گئے کہ ان میں ان چیزوں کا بھی فائدے کا حصول ہے کہ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ 11 مہینہ انسان جو ہے وہ ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہے، کھا لے پی لے، کھا پی لے. فرمایا کہ جب مشینری اتنی زیادہ چلے تو اس کو کچھ تو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ماہ رمضان میں گویا کہ انسان کا معدہ جو ہے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں اصل روزے کی بات ہے. ہم جیسا روزہ رکھتے ہیں تو وہ تو پھر جو عام دنوں کے اندر جس معدے نے جتنا کام کرنا ہوتا ہے شاید ہمارے یہاں ڈبل کام کرتا ہے. جیسے افطار ہوا ہے اب بس
جانے دیں. میدا ڈبل کرتا ہے اور اس کو کام کرنے کے لیے ٹائم بھی تھوڑا ہی دیا تھوڑا جاتا ہے. دیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 12 گھنٹے سے بھی کم ہوتے ہیں اور اس میں اس پہ اس کی ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. جی, تو روزے کے یہ فوائد ہیں. دوسرا یہ کہ چونکہ روزے کی وجہ سے جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو انسان کی عادات ہیں, طبیعتیں ہیں, غصہ آنا, یہ تمام عادات, لڑائی جھگڑے کی طرف مائل ہونا, یہ عادات کمزور پڑ جاتی ہیں, بری عادات کمزور پڑ جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے انسان ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا روزے کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں یار روزہ ہے, جھگڑا نہیں کرو مجھ سے, میں ابھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا, روزے کے بعد جو ہے وہ ملنا. نہیں کہنا چاہیے, لیکن کہنا مقصد ہے کہ انسان اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے تو پھر ان چیزوں سے بچنے کی کوشش بچتا ہے. اور در حقیقت روزے کی ایک وجہ یعنی تقوی کا حصول یوں ہے کہ شہوت نفس ٹوٹتی ہے, غصہ جو کہ انسان کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے, شہوت جو انسان کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتی ہے, وہ ٹوٹتی ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو ہی یہ شہوتیں بڑھتی ہیں اور انسان کو گناہ کی طرف. ماشاءاللہ, روزوں کے دینی اور دنیاوی فوائد پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, روزوں کے اخروی جو ثمرات ہیں, ثوابات ہیں, اس پر بھی کلام ہو رہا ہے. اب دیکھیں انسان کی فطرت شہزاد بھائی یہ ہے کہ جہاں فائدہ بیان کر رہے ہیں تو وہاں کچھ اگر تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی ہو نا کہ بھئی اگر آپ یہاں جاؤ گے تو اس راستے میں جو ہے اس طرح کے خطرات ہیں, تو بندہ بولے گا یار بجائے اس کے میں اس راستے سے چلا جاؤں نا, تاکہ اس راستے پہ جانے سے انسان کی طبیعتیں بھی ہیں. انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ اس کو جب کچھ لالچ دیا جائے تو وہ اس کو رغبت ہوتی ہے, نفس کی رغبت ہو یار اس طرح جائے, کسی چیز سے ڈرایا جائے اسے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے. تو طبیعتیں مختلف ہیں. اسی طرح وہ تیسری بات کہ وہ رضا کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ بہت اچھی روایت ہو جس میں روزہ نہ رکھنے والوں کو ڈرایا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا, یہ میں فضیلت بیان کرنے کے بعد پھر اس طرح ٹھیک ہے فرمایا رکھا, تو اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, 70 سال کی مسافت, یعنی ہم اس کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی ہوگی. یہ 70 سال یعنی اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ دوری مقصود ہے, اتنی دوری کہ مبالغتاً. جی یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ جیسے کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑنا شروع کرے اور 70 سال اڑتا رہے, تو اتنی مسافت جو ہے وہ انسان. گھوڑے کے بارے میں ہوتا ہے, گھوڑے کے بارے میں فرمایا, بلکہ گھوڑا فرمایا کہ وہ اتنا وہ تیز رفتار گھوڑا ہو اور وہ دوڑتا رہے اس کے بارے میں. اچھا, پھر ایک حدیث پاک ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی وجہ کے بغیر مرض کے, بیماری کے اگر چھوڑ دیا تو ارشاد فرمایا کہ وہ ساری زندگی بھی دہر کا فرمایا سارے زمانے کے اگر روزے رکھتا رہے تو تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ, یعنی جو بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے. ارشاد فرمایا یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ایک شخص ایسا ہے کہ رمضان کے اندر روزہ اگر چھوڑ دیا, اب غیر رمضان کے اندر وہ روزے ہی رکھے, 12 سال ہی روزہ رکھے, بلکہ ساری زندگی